السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خوش باش ہوں گے۔ آج پھر حاضر ہوئے ہیں آب حیات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے آفس کا کچھ کام ہے، تم سو جاؤ۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کے بجائے کمرے سے نکل گیا۔ میں انتظار کروں گی، امامہ نے اس سے کہا۔ نہیں، مجھے ذرا دیر ہو جائے گی، اس نے امامہ کے ہاتھوں میں پکڑے ناول کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا جو وہ رات کو پڑھنے کے لیے لے کر آئی تھی۔ اسے واقعی آفس کا کچھ کام نمٹانے تھے، مگر اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ آخری کام جو وہ آج کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا۔ کچھ دیر وہ لیپ ٹاپ آن کیے اپنے ٹیبل پر بیٹھا رہا، پھر ایک دم اٹھ کر گیسٹ روم میں آ گیا۔ لائٹ آن کرتے ہی کتابوں سے بھری ہوئی سامنے دیوار کے ساتھ لگی الماری اس کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ اس نے ان کتابوں کو وہاں کچھ گھنٹے پہلے ہی رکھا تھا، بڑی احتیاط اور نفاست کے ساتھ۔ مصنف کے نام کے اعتبار سے ان کی مختلف ریکس پر گروپنگ کی تھی۔ تب تک وہ اس کے لیے صرف امامہ کی کتابیں تھیں، لیکن اب وہ ان تمام کتابوں کو اٹھا کر بحرۂ عرب میں جا کر ڈبو دینا چاہتا تھا، یا کم از کم راوی میں تو پھینک ہی سکتا تھا۔ وہ اب کتابیں نہیں ردی تھی۔ امامہ کی وہ تصوراتی پرفیکٹ زندگی جو وہ جلال انصر کے ساتھ گزار رہی تھی، وہ 2000 رومانس ان کرداروں کے رومانس نہیں تھے جو ان ناولز میں تھے، وہ صرف ان دو کرداروں کا رومانس تھا، امامہ اور جلال کا۔ اعلیٰ ضرب بننے کے لیے کھلے دل یا برداشت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دماغ کا کام نہ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ ریکس پر لگی ان کتابوں کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ امامہ کے اعتراف کے بعد کوئی بھی شوہر برداشت نہ کر پاتا، وہ بھی اس کا شوہر تھا۔ وہ ان کتابوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا اور وہ ایسا کر سکتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، روتی دھوتی ناراض ہوتی، لیکن اتنی با اختیار نہیں تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر ان کتابوں کو وہاں رکھ سکتی تھی۔ وہ عورت تھی، ضد کر سکتی تھی، بات نہیں منوا سکتی تھی۔ وہ مرد تھا، اسے اپنی مرضی کے لیے ضد جیسے کسی حربے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس کا گھر تھا، یہ اس کی دنیا تھی۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، نہ ہی ایسے جی سکتا تھا۔ وہ مراعات کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اور اسی کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے۔ تو آسان حل یہ تھا جو اسے معاشرے اور اس کا ذہن بتا رہا تھا، مشکل حل وہ تھا جو اس کا دل اسے کہہ رہا تھا، اور دل کہہ رہا تھا کہ چھوڑو، جانے دو یار، یہ زہر کا گھونٹ ہے لیکن پی جاؤ۔ اور دل نہ بھی کہتا تب بھی وہ اس چیز کو اپنے گھر سے نکال کر نہیں پھینک سکتا تھا جو امامہ کی ملکیت تھی، جو کبھی اس کے دکھوں کی مرہم بنی تھی۔ ان کتابوں کے کرداروں میں وہ جس کسی کو بھی سوچتی رہی تھی، لیکن ان کتابوں پر لکھا ہوا نام اس کا اپنا تھا، اور یہ وہ نام تھا جو اس کی روح کا حصہ تھا۔ صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی۔ وہاں کھڑے اس نے سوچا اور لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ سالار، امامہ کی آواز پر وہ راکنگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے چونکا۔ وہ دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ تم میری وجہ سے اپسیٹ ہو؟ تو اس نے محسوس کر لیا۔ سالار نے اس کا چہرہ دیکھا اور سوچا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور اضطراب تھا۔ وہ نائٹی میں مخلوص اونی شال اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ سالار نے جواب دینے کے بجائے راکنگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کرسی کو ہلانا بند کر دیا۔ اس نے خاموشی نے جیسے اس کے اضطراب میں اور اضافہ کیا۔ تمہاری فیملی نے کچھ کہا ہے یا میری فیملی نے کچھ کیا ہے؟ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ کاش یہ وجہ ہوتی اور وہ نہ ہوتی جو تھی۔ کیا کہے گی میری فیملی یا کیا کرے گی تمہاری فیملی؟ اس نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔
وہ اسی طرح الجھی ہوئی چپ چاپ کھڑی رہی جیسے اسے خود بھی اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، لیکن وہ خاموشی سے دیکھتی رہی، یوں جیسے اسے یقین ہو کہ وہ سچ نہیں بول رہا۔ وہ حیران تھا کہ وہ کیسے کیسے خدشات ذہن میں لیے بیٹھی ہے۔ وہ راکنگ چیئر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے اس وقت امامہ پر جیسے ترس آیا تھا۔ یہاں آؤ، اس نے سیدھے ہوتے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا۔ وہ جھجکی، ٹھٹکی، پھر اس کی آغوش میں آ گئی۔ سالار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی شال کے اندر کرتے ہوئے اس کی شال کو اس کے گرد اور اچھی طرح لپیٹتے ہوئے کسی ننھے بچے کی طرح اسے اپنی سینے سے لگاتے ہوئے تھپکا اور اس کا سر چوما۔ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے، اور اگر کچھ ہوگا تو میں دیکھ لوں گا سب کچھ۔ تم اب ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو۔ وہ اسے گود میں لیے اب دوبارہ راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ پھر تم اپسیٹ کیوں ہو؟ میرے اپنے بہت سے مسئلے ہیں، وہ بڑبڑایا۔ امامہ نے گردن اوپر کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ اتنے دنوں میں پہلی بار وہ اسے اتنا سنجیدہ لگا تھا۔ سالار میں پریشان نہیں ہوں، اور اگر ہوں بھی تو تم اس کی وجہ نہیں ہو۔ اب دوبارہ مجھ سے یہ سوال مت کرنا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے کچھ سخت لہجے میں جھڑکنے والے انداز میں اس کی بات کاٹ کر سوال سے پہلے جواب دیا۔ وہ جیسے اس کا ذہن پڑھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ نہیں بول سکی۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا اور سالار کو بھی اس کا احساس ہو گیا تھا۔ تم کیا کہہ رہی تھی مجھ سے کہ کچن کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے؟ اس نے اس بار بے حد نرمی کے ساتھ موضوع بدلا۔ امامہ نے ایک بار پھر ان چیزوں کے نام بتائے۔ کل رات کو چلیں گے گلوسری کے لیے۔ امامہ نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ دیوار پر اس سافٹ بورڈ پر لکھے بہت سے نوٹس، ڈیڈ لائنز اور کچھ عجیب سے انڈیکسز والے چارٹس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے سالار سے پوچھا، تم بینک میں کیا کرتے ہو؟ وہ ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے بورڈ پر نظر ڈالی۔ میں بیکار کام کرتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ مجھے بینکرز کبھی اچھے نہیں لگے۔ امامہ کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کتنے غلط وقت پر یہ تبصرہ کیا ہے۔ جانتا ہوں تمہیں ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں، سالار کے لہجے میں خنگی آئی تھی۔ ہاں، مجھے ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں، امامہ نے سادہ لہجے میں بورڈ کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی محسوس کیے بغیر اس کے سینے پر سر رکھے اس کی تائید کی۔ یہ کہتے ہوئے اسے جلال کا خیال نہیں آیا تھا، لیکن سالار کو آیا تھا۔ تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم بینک میں کیا کرتے ہو؟ امامہ نے دوبارہ پوچھا۔ میں پبلک ریلیشنز میں ہوں۔ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ یہ پھر بھی بہتر ہے۔ اچھا، تم ڈائریکٹ بینکنگ میں کیوں نہیں ہو؟ تم نے کیا پڑھا تھا سالار؟ ماس کمیونیکیشنز۔ وہ ایک کے بعد ایک جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے یہ سبجیکٹ بہت پسند ہے۔ تمہیں کچھ اور بننا چاہیے تھا، یعنی ڈاکٹر؟ سالار سلگا، لیکن امامہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ماس کمیونیکیشنز پڑھ کر تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے تم؟ سالار نے جواب نہیں دیا۔ اگر وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو اتنی بے تکلفی کے ساتھ یہ سارے تبصرے نہ کر رہی ہوتی۔ میں ڈاکٹروں سے نفرت کرتا ہوں، سالار نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ بے اختیار سالار سے الگ ہوئی۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے سالار کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بے حد بے تاثر تھا۔ کم از کم امامہ اسے پڑھ نہیں سکی تھی۔ ایسے ہی، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے بڑی سرد مہری سے کہا۔ ایسے ہی کیسے؟ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، وہ جذبس ہوئی۔ تمہیں کیوں ناپسند ہے بینکرز؟ سالار نے ترکی بترکی جواب دیا۔ بددیانت ہوتے ہیں، امامہ نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ بینکرز؟ سالار نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، اس بار سنجیدہ تھی۔ وہ سالار کا بازو اپنے گرد سے ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اب قریب جا کر بورڈ کو دیکھ رہی تھی، اس پر لگے ہوئے نوٹس اور ڈیڈ لائنز پڑھ رہی تھی۔ بینکرز لوگوں کا پیسہ اثاثہ محفوظ رکھتے ہیں، اس نے اپنے عقل میں
सालार को बड़े जताने वाले अंदाज में कहते सुना। और पैसा लोगों का ईमान खराब कर देता है, इसने मुड़े बगैर जवाब दिया। इसके बावजूद लोग हमारे पास आते हैं, सालार ने इसी अंदाज में कहा। इस बार इमामा पलटी, लेकिन वो आप पर भरोसा नहीं करते। वो मुस्कुरा रही थी, मगर सालार नहीं। इसने खामोशी से इसका चेहरा देखा, फिर इस बात में सर हिलाया। एक बददियानत बैंकर सिर्फ आपका पैसा ले सकता है, लेकिन एक बददियानत डॉक्टर आपकी जान ले सकता है। तो फिर ज्यादा खतरनाक कौन हुआ? इस बार इमामा बोल नहीं सकी। इसने चंद मिनट तक जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसे जवाब नहीं मिला। फिर इसने एकदम सालार से कहा, अगर मैं डॉक्टर होती तो फिर भी तुम्हें डॉक्टरों से नफरत होती। वो अब इसे जज्बाती दबाव में ले रही थी। ये गलत था, लेकिन अब वो और क्या करती? मैं मुमकिनात पर कोई नतीजा नहीं निकालता, ज़मीनी हक़ाइक़ पर निकालता हूँ। जब अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं इस पर राय भी नहीं दे सकता। इसने कंधे उचकाकर साफ जवाब दिया। इमामा का रंग कुछ फीका पड़ गया। जवाब गैर मुतवक्को था, कम अज़ कम सालार की ज़बान से। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि तुम मेरी बीवी हो और डॉक्टर नहीं हो। मैं बैंकर हूँ और मुझे डॉक्टर से नफ़रत है। इसके लहजे की ठंडक पहली बार इमामा तक पहुंची थी। लहजे की ठंडक या फिर आंखों की सर्द मोहरी। वो बोल नहीं सकी और न ही हिल सकी। एक हफ्ते में इसने इस तरह तो कभी भी इससे बात नहीं की थी। रात बहुत हो गई है, सोना चाहिए हमें। वॉल क्लॉक पर नजर डालते हुए इसे देखे बगैर कुर्सी से उठकर चला गया। वो दीवार के साथ लगी झूलती हुई कुर्सी को देखती रही। वो इसके बदलते मोड की वजह समझ नहीं सकी थी। वो कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे थे जिस पर वो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करता। वो वहाँ खड़ी अपने और इसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को शुरू से याद करने की कोशिश कर रही थी। शायद इसे बैंकर्स के बारे में मेरे कमेंट्स अच्छे नहीं लगे, वो जैसे तज्जिया कर रही थी। जब वो दोबारा कमरे में आई तो कमरे की लाइट ऑन थी, लेकिन वो सो चुका था। वो अपने बेड पर आकर बैठ गई। सारा दिन काम करती रही थी, लेकिन बुरी तरह थक जाने के बावजूद इस वक्त इसकी नींद एकदम गायब हो गई। सालार के बारे में सारे अंदेशे जो इसके साथ गुजरे हुए एक हफ्ते ने सुला दिए थे, यकदम फिर से जाग उठे थे। वो इसकी तरफ करवट लिए हुए सो रहा था। वो इसका चेहरा देखती रही। वो इससे चंद फुट के फासले पर था। कम से कम नींद की हालत में पुरसुकून लग रहा था। आखिर मर्द इतनी जल्दी क्यों बदल जाते हैं और इतने नाकाबिल एतबार क्यों होते हैं? इसका चेहरा देखते हुए इसने सोचा, इसकी रंजीदगी में इजाफा ज़रूर हुआ था। ज़िंदगी इतनी महफूज नहीं होती थी जितनी वो कुछ घंटे पहले तक समझ रही थी। आज लाइट ऑन करके सोओगी क्या? सालार करवट लेते हुए बड़बड़ाया। वो यकीनन गहरी नींद में नहीं था। इमामा ने हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर दी, लेकिन वो सोने के लिए नहीं लेटी थी। अंधेरे में सालार ने दोबारा इसकी तरफ करवट ली। तुम सो क्यों नहीं रही? अभी सो जाऊंगी। सालार ने हाथ बढ़ाकर अपना बेड साइड लैम्प ऑन कर दिया। इमामा ने कुछ कहे बगैर कमरा खुद पर खींचा और सीधे लेटते हुए इसने आंखें बंद कर ली। सालार चंद लम्हे इसका चेहरा देखता रहा, फिर इसने लैम्प दोबारा ऑफ कर दिया। इमामा ने दोबारा आंखें खोल ली। तुम्हें सेहरी के वक्त भी उठना है इमामा? इसे हैरत हुई। इसने अंधेरे में आंखें खोलते हुए कैसे देख लिया था? गर्दन मोड़कर इसने सालार की तरफ देखने की कोशिश की। इसे कुछ नजर नहीं आया। तुम्हें पता है सालार, दुनिया का सबसे बेहुदा काम कौन सा होता है? इसने सालार की तरफ करवट लेकर कहा। क्या? शादी, इसने बेसाख्ता कहा। चंद लम्हे खामोशी के बाद इसने सालार को कहते सुना, आइए गड़ी। इमामा को बेख्तियार दुख हुआ। कम से कम सालार को इस बात से इत्तेफाक नहीं करना चाहिए था। इसने सालार का बाजू अपने गिर्द थमाइल होते हुए महसूस किया। वो अब इसकी पिशानी चूमते हुए कह रहा था, गुड नाइट। ये इसे सुलाने की एक और कोशिश थी। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसने कुछ बेचैन होकर कहा, सालार। सालार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया और आंखें खोल दी।
تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، جھوٹ ضروری تھا لیکن سچ بے حد مضر۔ تم میرے ساتھ اتنے روڈ ہوئے، اس نے بلاخر شکایت کی۔ آفس کے کسی پرابلم کی وجہ سے میں کچھ اپسیٹ تھا، شاید اسی لیے روڈ ہو گیا، اس نے معذرت کرتی کی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ کیسا پرابلم؟ ہوتے رہتے ہیں ماما، یو جسٹ ڈونٹ ورری۔ اگر آئندہ کبھی بھی میرا ایسا موڈ ہو تو تم پریشان مت ہونا اور نہ ہی مجھ سے زیادہ سوال جواب کرنا، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ماما کی سمجھ میں اس کی توجہ نہیں آئی تھی لیکن وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ میں اس لیے پریشان ہو رہی تھی کیونکہ مجھے لگا شاید تمہیں میری کوئی بات بری لگی۔ میں نے بینکرز کو برا کہا تھا نا، اس لیے۔ تمہیں تو 7 خون معاف کر سکتا ہوں میں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اس نے ایک بار پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ڈاکٹرز میں بھی بہت سی برائیاں ہوتی ہیں لیکن مجھے بس اچھے لگتے ہیں وہ، بس محبت ہے مجھے ڈاکٹرز سے۔ میں بھی ان کی ساری خامیاں اگنور کر سکتی ہوں۔ سالار کی آنکھوں سے نیند ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ وہ کسی اور حوالے سے وضاحت دے رہی تھی، اس نے اسے کسی اور پیرائے میں لیا۔ تمہیں واقعی ڈاکٹر سے نفرت ہے؟ وہ بے یقینی کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ جو چیز تمہیں پسند ہو میں اس سے نفرت کر سکتا ہوں؟ مذاق کر رہا تھا میں۔ امامہ کے ہونٹوں پر مطمئن مسکراہٹ آئی، اس نے بھی سالار کے گرد اپنا بازو حمائل کرتے ہوئے کہا۔ اب مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ محبوب کی 2 خصوصیات یونیورسل ہوتی ہیں، وہ بے نیاز ہوتا ہے اور اپنے بے نیازی سے بے خبر بھی، اور یہ دونوں خصوصیات اس کے محبوب میں بھی تھی۔ جلال انصر سے اسے ایک بار پھر شدید قسم کا حسد محسوس ہوا، لیکن رشک اسے اپنے آپ پر آیا کہ وہ اس کے پاس تھی اور اس کی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔